السلام علیکم آل فرینڈس، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے تو آل کو اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے۔ تو آج سیکنڈ ولاگ ہے، اس میں آپ کو میں کہانی سناؤں گا، پیاری سی کہانی۔ تو کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ ایک درویش سا آدمی تھا، وہ دریا کے کنارے سے جا رہا تھا۔ درویش تھا، دریا کے کنارے سے جا رہا تھا، چلتا گیا تو پیچھے درخت تھا جس کا سیب کا درخت لگا ہوا تھا، اس میں سے سیب پک گیا۔ سیب جو پک گیا تو وہ گر گیا نیچے، وہ دریا میں گر گیا۔ وہ دریا سے چلتا اس درویش کے سامنے آ گیا۔ اب درویش نے سیب کو دیکھ کر وہ سیب اٹھا کر کھا لیا، پانی سے نکال کر سیب کھا لیا۔ اب سوچنے لگا کہاں سے آیا، میں نے کیوں کھایا، اس مالک سے پوچھنا پڑے گا۔ چلو، اس نے سیب تو کھا لیا۔ اب یہ پیچھے چلتا گیا، وہ درخت کے پاس پہنچا تو ایک وہاں پر کسان تھا، کھڑا تھا کسان۔ تو اس نے کسان کو بولا کہ میں نے یہ سیب کا درخت کس کا ہے؟ تو اس نے بولا فلانا بادشاہ ہے، اس کا ہے۔ بولا میں نے اس کا سیب کھا لیا ہے اور مجھے اس سے معافی مانگنی پڑے گی اور مجھے وہاں لے کے چلیں۔ تو اس کسان نے بولا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں تمہیں بادشاہ کے پاس لے کے چلتا ہے۔ تو وہ بادشاہ کی طرف گئے، چلتے گئے۔ جب وہ بادشاہ کی طرف دربار میں حاضر ہوئے، بادشاہ کی محفل لگی ہوئی تھی، ہر چیز لگی ہوئی تھی، ہر کوئی بیٹھا ہوتا، وزیر اور ہر کوئی بیٹھے ہوتے تھے، جیسے بادشاہی میں ہوتے ہیں، سب بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور بادشاہ سے حاضر ہو کے بادشاہ نے بولا ہاں بھائی آؤ، کیا کام ہے تمہارا؟ تو عرض کیا، بولا بادشاہ آپ کے سیب کے درخت میں سے میں نے سیب آپ کا کھا لیا ہے، ٹھیک ہے، سیب میں نے کھا لیا ہے، آپ یا مجھے معاف کر دیں یا مجھے کوئی سزا دے دیں۔ تو بادشاہ نے ایک سیب کے لیے معاف تو نہیں کیا، پر اسے بولا تم میرے پورا ایک سال میرے کھیت میں کام کرو گے، منظور ہے؟ تو وہ تو درویش تھا، اس نے بولا ٹھیک ہے، میں آپ کے کھیت میں ایک سال کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے چلو۔ سائیں اس کو کھیت دکھائی، وہ کھیت میں کام کرنا شروع ہو گیا۔ 2 مہینے ہوئے، 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے، سال پورا ہو گیا۔ پھر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ سے کہنے لگا سائیں میرا سال پورا ہو گیا ہے، یا آپ مجھے معافی دو، ٹھیک ہے، یا اور کوئی کام ہو بتا دے مجھے۔ تو بادشاہ نے معافی نہیں دی۔ پھر بادشاہ نے ایک شرط دی کہ آپ کے لیے ایک شرط اور ہے۔ تو اس نے بولا حاضر ہے، منظور ہے مجھے، جو کہیں گے آپ۔ تو وہ کہنے لگا، بادشاہ نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ کو شادی کرنی ہے ایک لڑکی سے۔ تو بولا ٹھیک ہے میں کر لوں گا، اس میں کیا بڑی بات ہے۔ تو اس نے بولا کہ پاؤں سے منڈی ہے، ہاتھوں سے ٹنڈی ہے، اور آنکھوں سے اندھی ہے، اور کانوں سے بہری ہے، اور منہ سے گونگی ہے۔ مطلب ہاتھوں سے ٹنڈی اور پیروں سے منڈی اور آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری اور منہ سے گونگی ہے۔ اس نے بولا مجھے منظور ہے۔ اب بادشاہ کی بات تو نہیں ٹال سکتا تھا، کیونکہ اس نے سیب کھایا ہوا ہے بادشاہ صاحب کا۔ تو اس نے بولا ٹھیک ہے، میں منظور ہے، مجھے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چلو، شادی ہوئی اس کی۔ اب پہلی رات تھی، ایک کونے میں دلہن بیٹھی ہوئی۔ تو یہ جب جیسے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ دلہن کے پیر بھی ہیں، وہ چل رہی، پیر بھی ہیں، اس کے ہاتھ بھی ہیں اور اس کے کان بھی ہیں، وہ بول بھی رہی ہے، وہ دیکھ بھی رہی ہے، اس کی آنکھیں۔ تو وہ سمجھا میں غلط کمرے میں آ گیا ہوں، یہ کوئی اور ہے، اور وہ اسی وقت نکل گیا، اسی وقت کمرے سے نکل کر بادشاہ کی دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ کی دربار میں حاضر ہو کے بولنے لگا بادشاہ صاحب آپ نے تو بولا تھا پیروں سے منڈی ہے اور ہاتھوں سے ٹنڈی ہے اور آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے اور منہ سے گونگی ہے، پر اس کے پاس تو سب کچھ ہے، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں اور منہ سے بولتی بھی ہے۔ تو بادشاہ نے اس کی تشریح کی، مطلب اسے بتایا کہ یہ پیروں سے کبھی بھی اپنے کمرے کے باہر نہیں گئی، کمرے میں ہی ہر وقت، پیروں سے کبھی بھی اپنے کمرے کے باہر نہیں گئی، تو
اس سے سمجھ لیں آپ کے یہ منڈی ہے، جتنی اس کی عمر ہے۔ اس کے بعد اس نے آنکھوں سے اس کمرے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیکھا، اور کچھ بھی نہیں دیکھا، تو سمجھ لے یہ آنکھوں سے اندھی بھی ہے۔ اور کانوں سے اس نے باہر کیا کہیں کی بھی جگہ کی آواز نہیں سنی ہر وقت اپنے کمرے میں، تو سمجھ لیں کانوں سے بھی بہری ہے۔ اور ہاتھوں سے اس نے کوئی چیز نہیں اٹھائی، نہ دروازہ کھولا، نہ کچھ بھی کیا، ساری عمر ایسے بیٹھی رہی، ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کیا، سمجھے ٹنڈی ہے۔ تو اس بات کو لے کے کہ یہ جیسے میں نے تمہیں بتائی تھی ویسی تمہاری بیبی ہے، تو یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا حق ہے، اور تم جاؤ اس کے پاس۔ تو ان کی شادی ہوئی، ایک ماہ گزر گیا، 1 سال گزر گیا، ایک وہ بچہ تھا باچا دستگیر، تو اسے بولتے ہیں باچا دستگیر۔ تو آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو، آپ میرا چینل سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اور میرے کو بتانا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا۔